میرا نام عائشہ ہے۔ میں کسی بڑے شہر کی چمکتی سڑکوں سے نہیں ہوں۔ میں اس گلی سے ہوں جہاں شام ڈھلتے ہی سناٹا بولنے لگتا ہے اور گھروں کی دیواریں اپنے اندر ہزاروں کہانیاں دفن کیے بیٹھی ہوتی ہیں۔ ہم ایک عام سا گھرانہ تھے، نہ بہت امیر نہ بہت بالکل غریب، بس اتنا تھا کہ امی کے ہاتھ کے کھانے میں سکون تھا اور ابو کی پیشانی پر محبت کی لکیریں۔ ہم دو بہن بھائی تھے، میرا ایک ہی بھائی کامران اور میں اس سے چھوٹی۔ امی کہا کرتی تھی، عائشہ تو اکلوتی بہن ہے، اللہ نے تجھے بھائی کی امانت بنایا ہے۔ میں یہ بات تب نہیں سمجھتی تھی، مجھے تو بس اتنا پتا تھا کہ کامران میرا محافظ ہے۔ بچپن میں جب محلے کے لڑکے تنگ کرتے تو میں اس کے پیچھے چھپ جاتی، وہ کچھ نہ کہتا، بس میری طرف دیکھتا اور وہ لڑکے خاموش ہو جاتے۔ ابو اکثر کہتے، میرا بیٹا مضبوط ہے، میری بیٹی معصوم ہے، اللہ نے توازن رکھا ہے۔ ہم خوش تھے، یا شاید ہمیں یہی لگتا تھا۔ امی، ابو اور ہمارا چھوٹا سا جہاں۔ ابو صبح سویرے نکل جاتے، ایک پرانی سی دکان تھی جہاں وہ لکڑی کا کام کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں پر چھالے تھے مگر آواز میں کبھی شکایت نہیں آئی۔ امی گھر سنبھالتی، میرے بال گون دیتی اور ہر نماز کے بعد ہمارے لیے دعا کرتی۔ کامران پڑھائی میں تیز تھا، امی کو اس پر ناز تھا، اور میں بس ایک خاموش سی لڑکی تھی جسے کتابوں سے زیادہ لوگوں کے چہروں کو پڑھنا آتا تھا۔ مجھے جلد احساس ہو جاتا تھا کہ کون خوش ہے اور کون صرف خوش ہونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ وقت بدلا اور سب سے پہلے ابو چلے گئے۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے۔ آسمان صاف تھا، کوئی آندھی کوئی بارش نہیں۔ ابو دکان سے واپس نہ آئے۔ پہلے ہم نے سوچا کہ شاید کسی کام میں لگ گئے ہوں گے، پھر شام ہو گئی، پھر رات، اور پھر ایک آدمی آیا جس کے چہرے پر ہمدردی تھی اور آنکھوں میں خوف۔ ابو کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ میں اس رات سمجھ گئی تھی کہ دنیا کا سب سے مضبوط سہارا کتنی آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ امی چپ ہو گئی، کامران اچانک بڑا ہو گیا اور میں اور زیادہ خاموش ہو گئی۔ اب بھائی ہی سب کچھ تھا۔ ابو کے بعد گھر کی ذمہ داری کامران پر آ گئی۔ شروع میں وہ بہت سنجیدہ تھا، نوکری ڈھونڈنے لگا، امی کی بات مانتا، میری فیس دیتا۔ میں اس کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے بھائی کو مضبوط رکھ، مگر وقت کے ساتھ اس کی پریشانی پر وہی لکیریں آنے لگی جو کبھی ابو کے چہرے پر تھیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ ابو کی لکیروں میں صبر تھا اور کامران کی لکیروں میں غصہ۔ پہلا جملہ جو دل میں تیر بن کر لگا، ایک دن میں نے کتابیں لینی تھی، میں نے ہمت کر کے کہا، بھائی فیس بھی جمع کرانی ہے۔ وہ خاموش ہو رہا، پھر بولا، تمہیں پتہ ہے تم پر کتنا خرچہ ہو رہا ہے؟ میں ساکت رہ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے لگا میں اس کے لیے رحمت نہیں حساب ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس کمرے میں آ کر رو لی۔ امی نے دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے جھوٹ بول دیا، سر میں درد ہے، کیونکہ بعض سچ ماں سے بھی نہیں کہے جاتے۔ آہستہ آہستہ میں بوجھ بڑھنے لگی۔ اب ہر بات پر کامران کے لہجے میں وزن ہوتا، یہ کپڑے کیوں، یہ فیس کیوں، یہ خرچہ کیوں؟ میں نے اپنی خواہشیں خود مارنا شروع کر دیں، نئے کپڑوں سے انکار، کتابوں کا دوبارہ استعمال، اور سب سے بڑھ کر خاموشی۔ امی اکثر کہتی، بیٹا عائشہ تو بہت سمجھدار ہو گئی ہے، کاش انہیں پتہ ہوتا کہ سمجھداری نہیں خوف بول رہا ہے۔ اور پھر ایک دن وہ بات، اس رات میں نے کامران کو فون پر بات کرتے سنا۔ میں نے نام نہیں سنا، بس ایک جملہ سنا جو میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر گیا، ہاں لڑکی ہے، اکیلی بہن، میں بات کر کے بتاتا ہوں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ کس بات کی شروعات ہے، مگر اتنا ضرور پتا تھا کہ یہ راستہ مجھے اندھیرے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس رات میں سو نہ سکی۔ امی کے کمرے میں تسبیح کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی اور میرے کمرے میں میرے دل کی دھڑکنیں شور مچا رہی تھیں۔ لڑکی ہے، اکیلی بہن، یہ جملہ میرے دماغ میں ایسے گونج رہا تھا جیسے کسی خالی کنویں میں آواز پڑ جائے۔ میں نے خود کو سمجھایا، نہیں عائشہ، بھائی ہے، وہ کبھی غلط نہیں سوچ سکتا، مگر دل اکثر وہ سچ جان لیتا ہے جسے عقل ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ اگلے دن کا بدلتا ہوا لہجہ۔ صبح کامران جلدی اٹھ گیا۔ امی خوش ہو گئیں، کہنے لگی، دیکھو ذمہ داری انسان کو وقت سے پہلے بڑا کر دیتی ہے۔ میں خاموشی سے چائے بناتی رہی اور اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ مجھ سے نظر نہیں ملا رہا تھا، پہلے وہ ایسے نہیں تھا، وہ میری طرف دیکھ کر بات کرتا تھا، اب وہ بس سامنے دیوار دیکھتا تھا یا موبائل اسکرین، جیسے میں کمرے میں موجود ہی نہ ہوں۔ پہلا اجنبی نام۔ دوپہر کے وقت امی سو رہی تھیں اور میں برتن دھو رہی تھی کہ کامران کا فون آیا۔ اس بار آواز ذرا اونچی تھی، نہیں ابھی نہیں بتایا، ماں ہے نا، اس لیے احتیاط کرنی ہے۔ ہاں رقم کی بات تو ہو سکتی ہے، میں خود آ کر ملوں گا۔ میرے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ گئی، چھن کر آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ کامران نے پہلی بار مجھے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، پریشانی تھی، اور پریشانی اکثر غلط فہمیوں کی ماں ہوتی ہے۔
امی کا بھروسہ۔ شام کو امی نے کامران کو پاس بٹھایا۔ بیٹا میں زیادہ دنوں کی مہمان نہیں، عائشہ کا خیال رکھنا، یہ تیرے ابو کی امانت ہے۔ کامران نے سر ہلا دیا، صرف سر۔ امی مطمئن ہو گئیں اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ماں کا بھروسہ کبھی کبھی بچوں کو گناہ کرنے کی ہمت دے دیتا ہے۔ میرے وجود کی قیمت۔ چند دن بعد کامران نے مجھ سے کہا، کل میرے ساتھ چلنا ہے۔ میں چونک گئی۔ کہاں؟ بس کچھ لوگوں سے ملنا ہے، تمہارے مستقبل کی بات ہے۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ مستقبل؟ میرا مستقبل کب سے کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا، بھائی کیا میں بوجھ ہوں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، زندگی حساب مانگتی ہے عائشہ، جذبات سے گھر نہیں چلتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بھائی اب صرف بھائی نہیں رہا، وہ ایک سوداگر بننے کے قریب تھا۔ ماں کی دعا، بہن کی خاموشی۔ اس رات امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی اگر کہیں جانا پڑے تو اللہ پر چھوڑ دینا، وہ تیرے لیے بہتر کرے گا۔ میں رو پڑی۔ امی نے سمجھا میں بچھڑنے کے خیال سے رو رہی ہوں۔ انہیں کیا پتا تھا کہ میں بکھرنے کے خوف سے رو رہی ہوں۔ وہ دروازہ جس کے پیچھے اندھیرا تھا۔ اگلی صبح کامران مجھے اس گھر لے گیا۔ باہر سے وہ گھر عام سا تھا مگر اندر ہوا بھری ہوئی تھی۔ ایک عورت نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے میں انسان نہیں کوئی چیز ہوں۔ کامران الگ کمرے میں چلے گیا۔ دروازہ بند ہوا۔ میں وہیں کھڑی رہی جہاں میرے بچپن کا اعتماد میرے قدموں میں ٹوٹ رہا تھا۔ کمرے کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، لڑکی سیدھی ہے، ماں زندہ ہے، رقم پوری مل جائے گی کیا؟ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن کچھ آوازیں کانوں سے نہیں روح سے سنی جاتی ہیں۔ میں نے پہلی بار اللہ سے شکوہ کیا۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ اگر میں بوجھ تھی تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟ اور فوراً ضمیر نے جواب دیا، بوجھ وہ نہیں ہوتا جسے اللہ بھیجے، بوجھ وہ سوچ ہوتی ہے جو انسان پال لے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں باہر لکڑی کی بینچ پر بیٹھی تھی اور میری ہتھیلیاں ایک دوسرے میں جکڑی ہوئی تھیں۔ میرے کان بند تھے مگر دل پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ اندر سے آنے والی ہر آواز میرے اندر ایک ایک کر کے چیز توڑ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی خود کو اتنا بے قیمتی محسوس نہیں کیا تھا۔ میرے وجود پر سوال۔ دروازے کے اندر ایک مرد کی آواز آئی، لڑکی خاموش ہے، زیادہ بولتی تو نہیں؟ کامران نے جواب دیا، نہیں، سیدھی ہے، بچپن سے ماں نے دبایا ہوا ہے۔ یہ جملہ میرے کانوں سے ٹکرا کر میرے دل میں اتر گیا۔ امی نے نہیں دبایا تھا مجھے، امی نے تو منہ محفوظ رکھا تھا، مگر آج اس حفاظت کو میری کمزوری بنا دیا گیا تھا۔ قیمت کا تعین اور رقم۔ دوسری آواز آئی، چند لمحوں کی خاموشی، پھر نوٹوں کے الٹنے کی آواز۔ میرے قدم لرز گئے۔ یہ کیسی بات چیت تھی جس میں میرا نام نہیں لیا جا رہا تھا مگر فیصلہ میری پوری زندگی کا ہو رہا تھا؟ میں نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ میرے سامنے امی کا چہرہ آ گیا، وہی آنکھیں جو ہر نماز کے بعد میرے لیے نم ہو جاتی تھیں۔ بھائی کی آنکھیں۔ دروازہ کھلا۔ کامران باہر آیا۔ اس نے میری طرف دیکھا مگر اس نظر میں بھائی پن کم تھا۔ وہ نظر کسی قرض سے جان چھڑانے والے کی تھی۔ چلو اس سے مختصر کہا۔ میں نے پوچھا، بھائی امی کو کیا بتائیں گے؟ وہ لمحہ بھر رکا، پھر بولا، یہ کہ تمہارا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ بس کیا سچ اتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ یہ جھوٹ اتنا بڑا؟ گھر واپسی اور ماں کا چہرہ۔ امی ہمیں دیکھ کر خوش ہو گئی۔ کیا بات بنی؟ انہوں نے پوچھا۔ کامران نے نظریں چرا کر کہا، ہاں امی اچھے لوگ ہیں، لڑکی خوش رہے گی۔ امی نے سجدہ شکر ادا کیا اور میں وہیں کھڑی رہی جہاں میری چیخیں میرے اندر قید تھیں۔ وہ رات جب سب کچھ بک گیا، اس رات کامران دین سے گھر آیا۔ میں جاگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس نے ایک کپڑے میں لپٹے نوٹوں کو الماری میں رکھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، بھائی کیا میں واقعی اتنی بڑی ذمہ داری تھی؟ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں بس تھکن تھی۔ زندگی نے مجبور کر دی عائشہ، میں نے جواب دیا، زندگی نے نہیں، آپ نے۔ وہ خاموش ہو گیا اور میں سمجھ گئی کہ جب انسان اپنے کیے کا الزام حالات پر ڈال دے تو اس کے اندر کچھ مر چکا ہوتا ہے۔ امی کی آخری نصیحت سونے کے سے پہلے امی میرے پاس آئیں، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی بھائی جو کرے اللہ اس میں بہتری رکھتا ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ کو تھاما اور سوچا، کاش امی کو پتا ہوتا کہ اللہ کی بہتری انسان کی نیت سے جڑی ہوتی ہے۔ میں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس رات میں نے پہلی بار دل سے دعا کی، یا اللہ اگر میرا بھائی مجھے بوجھ سمجھتا ہے تو مجھے اپنے لیے بوجھ نہ بنانا، مجھے ٹوٹنے کے بعد کسی کو توڑنے والا نہ بنا دینا۔ آنسو تکیے میں جذب ہوگی اور میں جانتی تھی کہ یہ صرف شروعات ہے کیونکہ سودا ہو چکا تھا اور اب ادا کرنے کی باری میری تھی۔ جس دن میں اس گھر سے نکلی، امی نے مجھے گلے لگایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ خوش رہنا بیٹی، اللہ تجھے سکون دے۔ میں نے ان کے کندھے پر سر رکھا اور دل ہی دل میں کہا، امی اگر سکون قسمت ہوتا تو سودا نہ ہوتا۔ کامران نے میرا سامان اٹھایا، ایک چھوٹا سا بیگ جس میں پوری زندگی اسی میں سمیٹ آئی ہو۔ میں نے مڑ کر گھر کو دیکھا، وہی دروازہ، وہی دیواریں، مگر اب وہ سب میرا نہیں رہا تھا۔ نیا گھر، اجنبی سانسیں۔ وہ گھر شہر سے دوسرے کونے پر تھا، باہر سے صاف ستھرا، اندر سے سرد۔ وہ عورت جس کی آنکھوں میں نے پہلے دن سودا دیکھا تھا دروازے پر کھڑی تھی۔
اس نے میرا نام لیا بغیر پیار کے، ادھر آؤ۔ میں اندر گئی تو لگا جیسے کسی نے میری روح کے دروازے بند کر دیے ہوں۔ کامران نے سامان رکھا، چائے پی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، بھائی وہ رکا نہیں، بس اتنا کہا امی کا خیال رکھنا اور چلا گیا۔ اسی لمحے مجھے سمجھ آ گیا کہ میں اس کے لیے ایک مسئلہ تھی جو حل ہو چکا تھا۔ پہلی رات بہت لمبی تھی، کمرہ بند تھا، کھڑکی پر لوہے کی سلاخیں تھی۔ میں نے جائے نماز بچھائی اور اللہ سے کہا، یا اللہ میں تیری امانت ہوں، اگر انسانوں نے مجھے بیچ دیا تو مجھے تھام لے، مگر کچھ دعائیں آسمان تک پہنچتی ہیں اور کچھ دل میں ہی ٹوٹ جاتی ہیں۔ دروازہ کھلا، وہی مرد جس کی آواز میں قیمت کی کھنک تھی۔ اس نے مجھے دیکھا جیسے میں انسان نہیں، کوئی چیز ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دن رات اور خاموش اذیت دن گزرنے لگے اور راتیں میرے وجود پر بھاری ہونے لگیں۔ میں بولتی نہیں تھی، میں روتی نہیں تھی، بس ہر صبح اٹھ کر آئینے میں خود کو دیکھتی اور پہچاننے کی کوشش کرتی، کیا یہ میں ہوں؟ وہ عورت اکثر کہتی، خاموش رہنا سیکھ لو، یہاں آواز کی قیمت نہیں ملتی، اور میں سمجھ گئی کہ یہاں انسان نہیں، خاموشی بکتی ہے۔ بھائی کی یاد آئی اور ایک سوال۔ ایک رات مجھے امی کی بہت یاد آئی۔ میں نے کامران کو فون کیا، کئی بار آ کر اس نے فون اٹھایا۔ ہاں، میں نے کہا بھائی میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر بولا، اب عادت ڈال لو عائشہ، ہر جگہ آسانی نہیں ہوتی۔ فون کٹ گیا۔ میں دیر تک خالی اسکرین دیکھتی رہی اور مجھے یقین ہو گیا کہ جس نے ایک بار بہن کو بیچ دیا ہو وہ اس کی چیخ دوبارہ نہیں سن سکتا۔ امی کی بیماری چند ہفتوں بعد خبر آئی، امی بیمار ہے۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے اجازت مانگی کہ ملنے جا سکوں۔ جواب آیا، اب تم اس گھر کی ہو، پرانی باتیں بھول جاؤ۔ میں نے پہلی بار دل ہی دل میں کہا، یا اللہ مجھے صبر نہیں، انصاف دے۔ ضمیر کی پہلی سزا۔ کامران کے لیے سب کچھ بدل رہا تھا، رقم ختم ہونے لگی تھی، سکون نہیں آیا تھا۔ رات کو اسے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آتی، وہ اٹھتا، کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی اسے عائشہ کی آواز سنائی دیتی، بھائی میں بوجھ نہیں تھی نا۔ وہ پسینے میں ڈوب جاتا، مگر دن میں وہ خود کو سمجھاتا، میں نے مجبوری میں کیا، اور یہی جملہ اس کی سب سے بڑی سزا بننے والا تھا۔ میرے جسم نے سب سے پہلے ہار ماننی شروع کی۔ بھوک لگتی تھی مگر نوالا خلق سے نہیں اترتا تھا، نیند آتی تھی مگر آنکھیں بند کرتے ہی خوف جاگ اٹھتا تھا۔ آئینے میں میرا چہرہ بدل چکا تھا، آنکھیں اندر کی طرف دھنس گئی تھی، رنگ بجھ گیا۔ وہ عورت اکثر کہتی، ڈرامہ مت کرو، یہاں سب ایسے ہی رہتے ہیں، مگر سب میرے جیسے نہیں تھے۔ امی کی حالت نازک۔ ایک دن خاموشی ٹوٹتی خبر آئی، امی اسپتال میں تھی۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے امی سے ملنے دو، اللہ کا واسطہ ہے۔ کچھ لمحوں کی بحث کے بعد اجازت ملی، شرط کے ساتھ، زیادہ دیر نہیں۔ اسپتال کا منظر، امی بستر پر لیٹی تھی، وہ مضبوط عورت جو کبھی نہیں روئی تھی آج کمزور لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی میں ضبط نہ کر سکی امی، انہوں نے آنکھیں کھولی، میری طرف دیکھا اور فوراً سمجھ گئی ماں کو بیٹی کے زخم بتانے نہیں پڑتے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کانپتی آواز میں پوچھا، سچ بتا، خوش ہے کیا؟ میں کچھ نہ بولی، خاموشی ہی میرا جواب تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، کیا کہا؟ میں نے نظریں جھکا لی، وہ سب سمجھ گئی، ماں کا ٹوٹ جانا۔ امی نے وہیں کامران کو بلوا لیا۔ وہ آیا تو امی نے سیدھا سوال کیا، تو نے پیسے لیے تھے نا؟ کامران کا رنگ اڑ گیا۔ امی میں مجبور تھا۔ امی نے اس کی بات کاٹ دی، مجبوری بچیوں کو بھیجنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اسے اس کے جرم کا نام دیا۔ کامران باہر نکل آیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ بار بار جیب ٹٹولتا جیسے نوٹ ابھی بھی وہاں ہوں، مگر اس بار ان میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ اس نے خود سے کہا، میں نے غلط نہیں کیا، میں نے حالات دیکھ کر کیا، مگر آئینے میں اسے اپنا چہرہ اجنبی لگ رہا تھا۔ میری یہ آخری بات۔ امی نے میرا ہاتھ تھاما، بیٹی اگر میں کچھ نہ کر سکی تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے دھیرے سے کہا، امی آپ نے کبھی مجھے بوجھ نہیں سمجھا، یہی کافی ہے۔ وہ رو پڑی، اور میں جانتی تھی کہ یہ آنسو میرے لیے نہیں، بیٹے کے لیے ہیں جو بہن کو بیچ آیا تھا۔ واپسی اور کمزوری، جسم واپس جا کر میری طبیعت مزید بگڑنے لگی، سر چکرانے لگا، قدم لڑکھڑانے لگے۔ ایک رات میں زمین پر بیٹھ گئی، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ اگر میری زندگی کسی کے لیے بوجھ ہے تو مجھے اٹھا لے، مگر اس گناہ کو میرے نام سے مٹا دے۔ اسی رات کامران چیخ کر جاگا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہی نوٹ سانپ بن گئے ہیں اور اس کے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں۔ عائشہ کی آواز آ رہی تھی، بھائی میری قیمت پوری مل گئی تھی نا؟ وہ پسینے میں شرابور تھا اور پہلی بار اس نے سچ مانا، میں نے اپنی بہن نہیں، اپنی انسانیت بیچی ہے۔ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا، مگر سینے پر بوجھ پہلے سے زیادہ تھا۔ سانس اندر جا رہی تھی مگر لگ رہا تھا جیسے واپس نہیں آ رہی۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، قدم آگے بڑھے اور زمین میرے قریب آ گئی۔ میں گر پڑی۔ اس بار کوئی چیخ نہیں نکلی، کوئی آواز نہیں بنی، بس خاموشی تھی، وہی خاموشی جو شروع دن سے میرا مقدر بن چکی تھی۔ ہسپتال اور ایک ساتھ جب ہوش آیا تو سفید بتیوں کی روشنی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ کسی نے کہا، لڑکی بہت کمزور ہے، ذہنی صدمہ شدید ہے۔ میں نے آنکھیں موڑی تو امی کا چہرہ سامنے تھا، وہ رو رہی تھی مگر اس بار خاموش نہیں تھی۔ میری بیٹی کو یہاں کس نے پہنچایا؟ اس کے سوال میں ماں نہیں، انصاف بول رہا تھا۔ بھائی کا آخری بہانہ۔ کامران کمرے میں دروازہ پر کھڑا تھا،
चेहरा सफ़ेद, आंखें खाली। अम्मी ने इसकी तरफ देखा और पूछा, अब भी कहेगा कि तू मजबूर था? कामरान के होंठ हिले मगर आवाज़ न निकली, क्योंकि जब सच सामने आ जाए तो बहाने मर जाते हैं। मेरे अल्फाज आखिरी नहीं, मेरे सच में, मैंने धीरे से कहा। अम्मी, भाई का कुछ मत कहना। कामरान चौंक गया। अम्मी ने मेरी तरफ देखा। बेटी, अब भी इसका ख्याल? मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने बोझ बनकर जीना नहीं सीखा था, लेकिन नफरत करके मरना भी नहीं चाहती। कामरान की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू देर से आए थे मगर सच्चे थे। ज़मीर की मुकम्मल सज़ा। कामरान ने खुद पुलिस के सामने सच कबूल किया। रकम, सौदा, हर बात। लोग हैरान थे भाई ने खुद को क्यों फंसाया, मगर वो जान चुका था कानून की सज़ा ज़मीर की सज़ा से कम होती है। माँ की दुआ, बेटी की आज़ादी। अम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया। बेटी, अब कोई सौदा नहीं होगा। तू बोझ नहीं, तू मेरी दुआ है। मैंने पहली बार सुकून का सांस लिया। लंबे अरसे बाद ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा इंसान हूँ। और कामरान अकेला हो गया। लोग, घर, इज्जत सब छूट गए। मगर हर रात वो सजदे में गिरता और कहता, या अल्लाह, अगर सज़ा यही है तो कबूल है। बस मेरी बहन को ज़िंदगी दे दे। और शायद यही इसकी तौबा थी, एहतिताम। मगर सबक जिंदा। मैंने ज़िंदगी को दोबारा सीखना शुरू किया, आहिस्ता, डरते हुए मगर अपने हक के साथ। और मैंने जान लिया, बोझ वो नहीं होता जिसे बेच दिया जाए। बोझ वो गुनाह होता है जिसे इंसान ज़िंदगी भर उठाता है। इखलाकी सबक, जो भाई बहन को बोझ समझे वो खुद इंसानियत पर बोझ बन जाता है। पैसा वक्ती मसला हल करता है मगर ज़मीर की कब्र कभी नहीं बढ़ता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।